السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ سو یو آر فائن۔ تو کلاس 8 آج ہم اپنے حدیث کا پورشن کھولیں گے۔ اپنے بک کے پیج نمبر 84 پہ جائیے، وہاں پہ آپ کو حدیث نمبر 1 نظر آئے گی۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الا الاستغفار، جس کا ترجمہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اس حدیث کے ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کی بتائی ہوئی ہر چیز پر عمل پیرا ہونا، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا ہے، کیونکہ حدیث کے پہلے حصے میں کہا گیا ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا دوسرے کو الہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا خالق اور مالک نہ ماننا، یہ اسی بات کا عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے اور عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا مقصد بتایا۔ نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام ہمیں نعمتیں بھی عطا کی، ہمیں کھانا پینا سونا، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہوتی، جیسے ہم کھا نہ پاتے، پی نہ پاتے، سو نہ پاتے، تو ہماری زندگی کیسے آسان ہوتی؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک دن میں بھی اگر کھانا نہیں کھاتے تو ہم پورا دن بے چین پریشان رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں تو ہم بے چین رہتے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں، تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں نعمتیں دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہماری ذرا سی بھی مدد کر سکے، لیکن اللہ کی ذات بہت خالق اور مالک جو ہمارا ہے وہ بہت ہی اچھا اور رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہم پر اتنا رحم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اپنے دل اور جان سے صرف اللہ ہی کو اپنا خالق اور مالک مانیں، اپنے جو ہمارا طریقہ ہے ہر چیز سے، ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، نماز پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ سارے کام کرے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چوری سے بچے، جن کام کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ان کاموں سے بچے، اور پھر اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے خوش کر سکتے ہیں۔ یہی ایمان کا ایک عہد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب، خالق، مالک اور سب کچھ مانیں اور اسی کی صرف عبادت کریں۔ اچھا، حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الا الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے، کیونکہ بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا اللہ کو ماننے والے اس بات کا تقاضا کریں اور اپنی غلطی کو مانے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی تب تک ہمارے لیے آسان نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی دنیا میں گناہ کرتے ہیں، بعد ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، چوری کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، یا کوئی بھی نافرمانی کر دیتے ہیں اپنے ماں باپ کی، کوئی بھی گناہ اگر ہم کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی کریں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم پر اپنا رحم کرتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس بات پر ایمان بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والی ذات ہے اور ہمیں معاف کر دے گا، لیکن اس بات پر شرمندہ ہونے کے بعد اس گناہ سے بچنے کا بھی ارتکاب کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بار بار گناہ کیے جا رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہیں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے حصے میں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کو خالق و مالک مانا جائے، اور دوسرے اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔
اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفار کا اظہار کرتا رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اس کے لیے ہمیں دن رات اپنی زبان پہ کوئی نہ کوئی ورد رکھنا ہے، لا الہ الا اللہ، استغفار، یا اس کے علاوہ بھی اگر ہم کوئی ورد رکھنا چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری ہر ایک دعا کو، ہر ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔